Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے ہتھیار لے لو، فانفروا ثبات او انفروا جميعا، پھر نکلو دستوں کی صورت میں یا نکلو سب اکٹھے ہو کر، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہے جو ضرور دیر لگائے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آن پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، وہ کہتا ہے واقعی اللہ نے مجھے انعام کیا، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یقیناً اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچا، لَيَقُولَنَّ، وہ لازماً کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو کیا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں، يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ، وہ کہے گا اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی عظیم کامیابی پا لیتا، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنے سے یہ گریز کریں گے، دیر لگائیں گے، بہانے بنائیں گے، عذر تراشیں گے، کسی طرح کوشش کریں گے رک جائیں، اور جب مسلمان واپس لوٹیں گے تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ شکست ہو گئی یا کوئی نقصان ہو گیا تو کہیں گے شکر ہے اللہ کا میں ان کے ساتھ گیا ہی نہیں تھا، میں اس شکست میں حصے دار نہیں بنتا۔ اور اگر تمہیں دیکھیں گے کہ تمہیں فتح نصیب ہوئی اور تم واپس آ رہے ہو اور تمہارے ہاتھوں میں مال غنیمت کے تھیلے ہیں تو کہیں گے کاش میں ان کے ساتھ ہی ہوتا، تو آج میں بھی مال غنیمت لے کر واپس لوٹتا ہوں، مجھے بھی دنیا کے فائدے حاصل ہو جاتے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچ چکے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو پھر اگر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے شاندار بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے، والذین یقولون، ان لوگوں کے لیے جو فریاد کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے رب ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، من هذه القرية الظالم اهلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ یعنی اس بستی میں، اس جگہ پر، اس مقام پر جہاں رہنے والے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، ان کی مدد کرنا، ان عورتوں اور بچوں کی فریادیں سننا اور ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچنا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا۔ اور اس میں کیا خیر و برکت اللہ نے رکھی، یعنی وہ ایک عورت تھی جس نے پکارا تھا، اور پھر اس کی پکار پر محمد بن قاسم رحمہ اللہ یہاں آئے تھے سندھ میں، اور انہی کے یہاں آنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے باپ دادا مسلمان ہوئے تھے، اور آج الحمدللہ یہ مسلمان اکثریت والا ملک ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ جنگ کرتے ہیں تاغوت کے راستے میں، باطل کے راستے میں۔ اس کا مطلب ہے دو ڈیفینیٹ گروہ بنا دیے ہیں اللہ نے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب وہ آخری جنگ ہوگی، الملحمۃ العظمی، جس میں ایک طرف امام مہدی ہوں گے اور دوسری طرف دجال ہوگا۔ آپ کو غیر جانبدار نہیں رہا جا سکے گا آپ سے، آپ کو ان دو گروہوں میں سے کسی ایک میں شامل ہونا پڑے گا، یا آپ حزب اللہ میں سے ہوں گے یا آپ حزب الطاغوت میں سے ہوں گے، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے مسلمانوں جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھو،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ مکہ میں کیا حکم تھا؟ جو تم پر ظلم ہو رہا ہے، جو تم پر تشدد ہو رہا ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اس ظلم کو برداشت کرو، صبر کرو، تحمل سے کام لو، اور کیا کرو؟ بس نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ جواب دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ہاتھ کھولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ذرا آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دو ایونٹس آگے پیچھے ہو جاتے، اتنی سنکرونائزیشن نہ ہوتی ان دو ایونٹس کے مابین۔ ایک ایونٹ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو گھر سے نکالا جاتا ہے، اسے مکے کی گلی میں لٹایا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ساتھ 4 اونٹ باندھے جاتے ہیں، اور پھر ان اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جاتا ہے، پرخچے اڑ جاتے ہیں جسم کے۔ اور دوسرا ایونٹ بالکل سائملٹینیسلی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے گزرتے ہیں، اس گلی میں سے، اس مقام میں سے، اس چوک پر سے گزرتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ہو سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دکھایا جاتا، لیکن یہ سب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جس پر ہو رہی ہے اس کو تو تکلیف ہے ہی ہے، جس کے جسم کے پرخچے اڑ رہے ہیں وہ تو اس تکلیف میں مبتلا ہے ہی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھنا کتنا تکلیف دے، کتنا صبر آزما ہوگا کہ جس ساتھی نے ان کا کلمہ پڑھا اور اس کلمہ پڑھنے کی پاداش میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پر صبر کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن کروایا گیا ہے۔ اور ایک وقت آیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پریشان ہو کر کہا ہے متا نصر اللہ، کہاں اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کیا ہم جواب نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے؟ آپ اندازہ کریں کہ کہاں عرب کا امیہ بن خلف، چھوٹے سے قد کا، گورا چٹا، نرم و نازک سا سردار، اور کہاں حبشے کا بلال، لمبا تڑنگا اور جاندار۔ کیا امیہ جب کہتا ہوگا کہ بلال چلو لیٹو تپتی ہوئی ریت کے اوپر اور تمہارے اوپر سلیں رکھیں گے اور تمہیں جلتے ہوئے کوئلوں پہ ڈالیں گے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنے لمبے تڑنگے اور جاندار ہوتے ہوئے اس امیہ کو ایک دو تھپڑ نہیں رسید کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن حکم کیا ہے؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ دو، بس 2 کام کرتے رہو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، بس۔ پھر فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ کو فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، انہوں نے کہا ہے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کو فرض کیوں کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہمیں ایک مدت تک آپ نے مہلت دے دی۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر بھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا، تم کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آن پکڑے گی۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ جہاد اور قتال کا حکم تمہیں دیا گیا اور اس سے تمہیں موت آ جائے گی تو تمہاری سوچ ٹھیک نہیں۔ جب تمہاری موت لکھی ہوئی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ موت تمہیں آنی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم محفوظ قلعوں میں بند ہو جاؤ، وہ موت آئے گی۔ جاپان میں زلزلے بہت آیا کرتے تھے، انہوں نے سوچا ہمیں جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے 2 کام کیے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات۔ انہوں نے یہ کیا کہ آپ پڑھیں گے گوگل پہ جا کے، انہوں نے کیا یہ کہ جب وہ گھر بناتے تھے تو گھروں کی جو بنیادیں بناتے تھے نا، ان بنیادوں میں اسپرنگس اٹیچ کرتے تھے۔ گھروں کی بنیادوں میں کیا کرتے تھے؟ جیسے آپ کی گاڑی میں شاکس لگے ہوئے نا،
شاک ابزاربرز. وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جھٹکا بھی آتا ہے تو وہ شاک کو ابزارب کر لیتے ہیں. آپ کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ شاک زیادہ محسوس نہیں ہوتا. انہوں نے وہ گھروں کی بنیادوں میں وہ شاک ابزاربرز انسٹال کیے کہ اب اگر زلزلہ آئے گا تو وہ جو اس کا جھٹکا ہے نا وہ انہی شاک ابزاربرز میں, انہی سپرنگز میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے اور اوپر والا گھر ہمارا سلامت رہے اور ہمیں اس جھٹکے کا علم نہ ہو. اور ایک دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ سمندر میں جو سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ ہے نا سی کا, اس کے اندر لے جا کر انہوں نے بہت باریک قسم کی کچھ پلیٹس انسٹال کر دی کہ اگر ذرا سی بھی کوئی وائبریشن ہو یہ پلیٹس وائبریٹ ہو. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک سسٹم اٹیچ کیا جو جاپان کی ساری گلیوں کے اندر جس میں اسپیکرز لگے ہوئے تھے کہ ذرا سا وہاں سے وہ یعنی یوں سمجھیں کہ وہ ہوتا تھا کچھ وائبریشن ہوتی تھی اور وہ اس وائبریشن کو فیل کرتا تھا اور اس پہ الارم سسٹم جو ہے وہ آن ہو جاتا تھا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ بس اب ہمیں زلزلے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ سب کچھ جب ہو گیا نا, انسٹالیشن ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, ٹیسٹ ہو گیا اور پھر پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر دیا انہوں نے, پھر اللہ نے ایک زلزلہ بھیجا ہے اور پورا جاپان ہلا کر رکھ دیا, یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ نے تمہاری موت لکھی ہو تو تمہیں دنیا کی کوئی شے بچا نہیں سکتی. لہذا موت سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو, اس موت کو خوبصورت موت بنانے کی کوشش کرو, اس موت کو ایمان والی موت بنانے کی کوشش کرو. موت سے نہ بھاگو, تم بھاگ ہی نہیں سکتے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو بیٹھ کے ٹی وی پہ بھاشن دیتے ہیں, یہ فلاں اگر آپ فلاں پھل کھایا کریں گے تو آپ کی زندگی اتنے سال بڑھ جائے گی, روزانہ واک کیا کریں اتنے سال اور زندہ رہیں گے. بھائی زندگی بڑھ سکتی ہے, ایک لمحہ بھی بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے آپ سارے میئرز لیں, آپ اپنی زندگی کا خیال رکھیں, آپ ہیلدی لائف جینے کی کوشش کریں, لیکن یہ نہ کہیں کہ زندگی بڑھ جائے گی. بڑھنی نہیں ہے, وہ اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی ہے. تو فرمایا تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تو موت تمہیں آ کر رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے, يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, وہ کہتے ہیں یہ بھلائی اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے, يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, تو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے, معاذ اللہ. آپ کا فیصلہ تھا جہاد کرو, آپ کا فیصلہ تھا میدان میں جاؤ. ہم تو کہتے تھے آرام سے بس ہمیں نمازیں شمازیں پڑھنے دیں, وہ ہم اسی میں خوش ہیں. آپ کہتے تھے میدان میں نکلو اور جاؤ, اور دیکھ لیا. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے, کل من عند اللہ, یہ سب اللہ ہی کی طرف سے. اگر کوئی آسانی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے, اور اگر کوئی مشکل اور مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے. فما لهؤلاء القوم, تو کیا ہے ان لوگوں کو, لا یکادون یفقهون حدیثا, لگتا نہیں ہے قریب قریب کہ یہ کوئی بات سمجھیں گے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, تو جو تمہیں بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ, اور جو کوئی برائی تمہیں پہنچے, فمن نفسک, تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے, تمہارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تم پر وہ شے طاری ہوئی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ جو ہے وہ گواہ کافی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ, جس نے اطاعت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, فقد اطاع اللہ, تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت, اور نبی کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی, اور جس نے رخ پھیر لیا, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا. ویقولون طاعۃ, اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے. فاذا برزوا من عندک, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں, بیت طائفۃ منہم, رات کے وقت ان میں سے گروہ مشورہ کرتا ہے, غیر الذی تقول, اس کے برخلاف جو آپ نے حکم دیا ہو. واللہ یکتب ما یبیتون, اور اللہ لکھ رہا ہے اس کو جو یہ راتوں کو بیٹھ کر خفیہ مجلسیں کرتے ہیں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, بڑے ہلا دینے والے الفاظ. یہ دیکھیے گا قرآن کو سمجھنے کے 2 درجے اللہ نے بتائے ہیں, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو تفصیل.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی جو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے؟ ہے کوئی جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ تذکیر، یاد دہانی، نصیحت، اور ایک اس سے اگلا درجہ ہے، وہ ہے تدبر۔ قرآن مجید میں موجود جو حکمت کے، علم کے، ہدایت کے موتی ہیں، ان کو تلاش کرنا، ان تک پہنچنا، انہیں ڈھونڈنا، تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا یہ قرآن، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت سارے اختلافات پاتے ہیں، بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے مخالف محسوس ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کو کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ملے گی کسی صورت میں بھی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب وہ آتا ہے ان کے پاس، امر من الامن او الخوف، کوئی معاملہ امن یا خوف کا، اذاعوا به، اسے مشہور کر دیتے ہیں، ولو ردوه الى الرسول، اور اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، والى اولي الامر منهم، اور اپنے اصحاب اختیار تک، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، تو یقیناً جان لیتے اسے جو وہ بعد میں سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، یقیناً تم میں سے چند ایک کے سوا باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے تمہیں شیطان کی چالوں سے بچایا ہوا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے مگر صرف اپنی جان کے، وحرض المؤمنین، اور ترغیب دیں ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے جنگ ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے، واللہ اشد باسا، اور اللہ بہت سخت ہے پکڑ کرنے میں، واشد تنکیلا، اور وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس میں حصہ ہوگا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، اس میں سے اس کا بھی بوجھ ہوگا۔ جس نے کسی کو اچھی بات کی دعوت دی تو، اور اس کی دعوت پر کسی نے اس نیکی پر عمل کیا، تو دعوت دینے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر کسی نے کسی کو گناہ پر ابھارا، کسی کو بری شے کی دعوت دی، اور اس نے اس داعی کی وجہ سے گناہ کر لیا، تو اس دعوت دینے والے پر بھی اس کے گناہ کا بوجھ آئے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر دعا دیا کرو۔ تمہیں کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر سلام کرو، تمہیں کو کہہ رہا ہے السلام علیکم تو تم اسے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تمہیں کو کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم اسے جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بہتر دعا اس کو دیا کرو، اس سے اچھی دعا اس کو دو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اور ردوہا، یا اسی کو واپس لوٹا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جو تم الفاظ کہو گے نا ایک دوسرے کو سلام دعا کے، یہ الفاظ بھی، ان کا بھی اللہ قیامت کے روز حساب رکھے گا۔ اتنی مائنر چیزیں بھی کیلکولیٹ ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، ریکارڈ میں آ رہی ہیں، اور قیامت والے دن تمہارے سامنے لائی جائیں گی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہے بات کرنے میں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تو کیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا کفر کی طرف، جو اعمال انہوں نے کیے تھے ان کی وجہ سے۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو ان تہدوا من اضل اللہ، کہ تم اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے ہدایت کا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا۔ فَتَكُونُوا سَوَاءً، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بنایا کرو۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، چھوڑ دیں اپنے لائف سٹائل کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی روش کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان منافقین کے جو تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان میں کوئی معاہدہ ہے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا وہ آئیں تمہارے پاس کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہوں۔ او ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ لڑیں تم سے یا لڑیں اپنی قوم سے۔ ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم، اگر چاہتا تو اللہ تمہیں یقیناً ان پر غلبہ دے دیتا۔ فلا قاتلوکم، تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ فإن اعتزلوکم، بس اگر وہ تم سے الگ رہیں، فلم یقاتلوکم، پھر نہ لڑیں تم سے، وألقوا الیکم السلام، اور تمہیں صلح کا پیغام دیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پھر اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا راستہ نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ ستجدون آخرین، ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے، ویامنوا قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم میں سے بھی، یعنی وہ حق کو قبول کرنے کی ابھی ہمت نہیں رکھتے، وہ نہ ادھر کے ہونا چاہ رہے ہیں نہ ادھر کے ہونا چاہ رہے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنہ، لیکن جب کبھی وہ کسی فتنے کی طرف، کسی مشکل کی طرف پھیرے جاتے ہیں، فإن لم يعتزلوکم، تو اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، ویلقوا الیکم السلام، اور وہ تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، یعنی تمہارے خلاف بھی کاروائیاں کرتے رہیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کر دے مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، یہ قتل خطا کی بات ہو رہی، جان بوجھ کر نہیں، قتل خطا، غلطی سے کسی ایمان والے شخص کو اس نے قتل کر دیا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک مومن غلام کو اب کفارے کے طور پر آزاد کرے گا۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا حوالے کرے گا، دیت ادا کرے گا مقتول کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ اس کو معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے لیکن وہ مقتول جو تھا جس کو قتل کیا گیا وہ ایمان والا شخص تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کو۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول جسے تم نے مارا وہ کسی ایسی قوم میں تھا جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ تھا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر اس کا خون بہا حوالے کرنا اس کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام۔ فمن لم یجد، پھر جو نہ پائے اس کی ہمت کہ وہ غلام آزاد کر سکے، فصیام شہرین متتابعین، تو اسے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے لگاتار، اگر درمیان میں ایک بھی بریک آ گئی تو پھر 0 سے شروع ہوگا، لگاتار 2 مہینے اسے روزے رکھتے۔ توبۃ من اللہ، توبہ کرتے ہوئے اللہ سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اب یہ ہے قتل متعمد، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنا، یہ ذرا سمجھ لیں کتنی خطرناک بات۔ فرمایا جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، واعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ہے کسی ایمان والے کلمہ گو شخص کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی وجہ کے قتل کرنے کی سزا۔ دنیا میں تو قصاص ہو گئی، دنیا میں تو اسے بدلے میں قتل کیا ہی جائے گا،
لیکن یہ ہے کہ آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے اس میں۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان مومن کی طرف، کسی کلمہ گو کی طرف اپنے ہتھیار کا رخ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ وہ وعدہ یہ کہ غلطی سے ہی اس کو لگ جائے۔ مسلمانوں کے ہتھیاروں کا رخ مسلمانوں کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں اس سے تھوڑا سا اس کو اور امپرووائز کرتا ہوں۔ ہتھیار تو اپنی جگہ پر ہیں، اگر تمہاری زبانیں تمہارے ہتھیار بن جائیں تب بھی تمہاری زبانوں کا رخ مسلمانوں کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی زبانوں کو ہتھیار بنا کر بھی مسلمانوں پر اپنی خطابت کے جوہر نہ دکھایا کرو۔ اہل ایمان کو آپس میں جوڑنا ہے، اس امت کی وحدت میں اپنا کردار ادا کرنا، توڑنا نہیں۔ ایک شخص قتل ہوا، ایک شخص صحابی نے کیا، اور قتل ایسے ہوا کہ وہ یعنی جب قتل ہونے والا تھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، گردن پہ تلوار رکھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے بندے تو نے کیا کیا؟ اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے گردن پہ تلوار آ گئی تھی، اسے پتا تھا کہ میں اب اسے قتل کر دوں گا، اور بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا نا، موت کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ تجھے اس کی نیت کا علم ہونا تھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تیرا ہتھیار اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ کلمہ ایمان سے ہے یا وہ کسی اور نیت سے، یہ تو نیت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہماری شریعت کا اطلاق تو ظاہر پہ ہے نا، ظاہر یہ کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب مسلمان کے کسی ہتھیار کا رخ بھی اس کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے قیامت کے دن جب وہ کلمہ تیرے سامنے آئے گا تو تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جو کلمہ اس نے آخری لمحے میں پڑھا تھا۔ تو کسی شخص کو جو کلمہ گو ہو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا بہت شدید عذاب ہے، بہت شدید۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر پہ نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اسے نہ کہو اسے جو پیش کرے تمہیں سلام کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی جو تمہیں سلام کر لے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم مال و اسباب چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمان کسی جنگ کے لیے نکلے ہیں، راستے میں کوئی شخص ملا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو مسلمانوں نے فوراً، ظاہر ہے کہ وہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا ذہن اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہوا ہے، تو آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہے تو کافر ہے اور یہ ہماری جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ صرف ہمیں لبھانے کے لیے یا ہمیں اپنی سائڈ پہ کرنے کے لیے ہمیں سلام کہہ رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ جو تمہیں سلام کرے اسے کافر نہ کہا کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا مال و اسباب چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، ایسے ہی تم بھی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہے بیٹھے رہنے والے ایمان والوں میں سے بغیر کسی عذر کے۔ اب یعنی دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل گئے، جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے دین کے راستے میں محنت کرنے والے، چاہے وہ اپنی جانوں سے کر رہے ہوں چاہے اپنے مالوں سے کر رہے ہوں، اللہ نے انہیں ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے بیٹھا رہنے والوں پر۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے بھلائی کا
وعدہ فرمایا ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا. پھر وہی بات اللہ نے ریپیٹ فرمائی. اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں پر پھر فضیلت اور درجہ عطا فرمایا ہے. اجر عظیم، ان کے لیے بہت عظیم اجر ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور hamisyah رحم فرمانے والا ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.